توقع یہ رکھتا ہوں کہ ان پہ جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے وہ اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے نبھائیں گے، اور اس صوبے جس کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی آواز کو کہیں نہ کہیں اپنے طریقے سے، اپنے قلم کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اگر میڈیا بلیک آؤٹ کے ذریعے اجازت نہیں ہے کہ ہمارے صوبے کی آواز کو اور جائز آواز کو پہنچا سکیں، تو اور بھی آج کل ذرائع بہت ہیں، مگر میں چینل اور ان کے مالکان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کی آواز کو سنیں، اور جو چیخ اور پکار ہے بلوچستان کے اندر اس کو حکام بالا تک پہنچائیں، تو شاید کہیں نہ کہیں اس صوبے کا آواز پہنچانے میں یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے، اور صوبے میں جو اس وقت بحران اور پریشانی ہے اور پرابلمز اور بے روزگاری ہے اس کو کہیں نہ کہیں حل کرنے میں پریس، جرنلسٹ اور سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو نیا ہمارا پریس کلب کے، کوئٹہ پریس کلب کے جو ساتھی وہ اپنے ذاتی ذمہ داریاں بھی یہ سمجھیں گے کہ ان پہ جو ذمہ داری عائد ہوئی ہے اس سیاسی، اخلاقی، قومی خلا میں اپنا کردار ادا کریں اور اس خلا کو پر کریں، اور باقاعدہ طریقے سے جس اخلاقی طور پہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اس زوال کے راستے کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں عبدالخالق صاحب، آغا صاحب، چندہ صاحب، باقی جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان سے ہمارے خاص بھائی بندی کا رشتہ ہے، اور کوئٹہ پریس کلب سے یہ رشتہ 70 کے دہائی سے ہے کہ جب میرے والد صاحب نے اس کا بنیاد رکھا، اور جو آج ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کے ترقی کے ساتھ ساتھ اس آواز کو بھی طاقتور ہونا چاہیے جو اس صوبے کا آواز ہے، کیونکہ صوبے کا مرکزی شہر کوئٹہ ہے اور یہاں کے پریس کلب کا باقی ڈسٹرکوں سے زیادہ اہمیت اور حیثیت ہے، اور اس کا آواز شاید زیادہ سنا جائے، تو پھر ہمارا یہ ذمہ داری بنتا ہے سیاسی کارکنوں کا۔ میں سیاسی کارکن کا بات کرتا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کا بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آج اکثر پولیٹیکل پارٹیز ریموٹ کنٹرول پہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر نام نہاد سیاسی لوگوں کا قبضہ ہے، ان کا بات نہیں کر رہا ہوں، مگر میں سیاسی کارکنوں کا بات کرتا ہوں کہ وہ کوئٹہ پریس کلب یا جہاں آزاد صحافت سے منسلک لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کا سرپرستی کریں، تاکہ صوبے کا آواز کہیں نہ کہیں پہنچ سکے، ہم اس بحران سے نکل سکیں۔ دیکھیں ساتھیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ سبق سیکھے گا، نہ نئے سبق کی طرف اس کا کبھی سوچ ہوا ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج اسٹیبلشمنٹ آزاد ہے اور وہ سیاسی عمل میں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے، مگر جس طریقے سے کھل کے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سہارے پہ چلنے والے پولیٹیکل پارٹیز نئے مصنوعی سیاسی پارٹیوں کو ہمارے صوبے میں تشکیل دے رہے ہیں اور مرکز میں تشکیل دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے سبق سیکھا بنگلہ دیش سے، نہ ان کو سبق سیکھنے کا کوئی خواہش ہے، بلکہ یہ ان کا پالیسی رہا ہے، آج بھی اس پالیسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ جہاں نئے مصنوعی شخصیات، مصنوعی سیاسی قیادت، مصنوعی پارٹیاں کریٹ کر رہے ہیں جو کہ عوام کو کسی نہ کسی صورت ریلیف دینے کا حیثیت یا صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا ایک مثال آپ کو دوں کہ 2018 میں ایک بریگیڈیئر نے ایک پارٹی تشکیل دی، راتوں رات لوگوں کو اس میں شامل کرایا، اور اس شامولیت کے بعد اس پارٹی نے ایک شخص ایجاد کی جس کا نام سعید احمد ہاشمی ہے، اور کہا کہ یہ باپ پارٹی کا بانی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ نئے رنگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا مصنوعی
پولیٹیکل ماحول بنانے کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں. بانی ابھی تک سینٹ کے مزے اڑا رہے باپ کا, اور بانی کے بیٹے کو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا. اگر ایک شخص ایک نظریے اور فکر کا بانی ہے تو پھر اس کے بیٹے کو بھی اپنا والد کے پیچھے جانا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا تشکیل شدہ پروگرام میں وہ ایک دفعہ پھر ایک جعلی مصنوعی ماحول بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جہاں مصنوعی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا جائے گا, جہاں مصنوعی قیادت کو اکٹھا کر کے لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اور نئے صف بندی ہو رہے ہیں, تو یقیناً 5 سال 10 سال یا 70 سال پہلے ضائع ہوئے, اگلا 5 سال بھی ضائع ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو سیاسی کارکن جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں وہ اپنے سیاسی قیادت کا احتساب کریں. سیاسی کارکن جس بھی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں وہ ایک دفعہ اپنا بھی احتساب کریں اور سوچیں کہ پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی معاشرتی منشور کے ساتھ چلا جائے گا, یہ ایک خاص طبقے کے مفادات کا تحفظ کرے گا. اگر نیا پارٹی جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ مرکز میں بھی بنا رہا ہے اور جس کا نام پہلے سے ہی کہیں رجسٹر ہے اور اس پہ بھی کیس چل رہا ہے, اتنا عجلت اور جلدی تھا کہ نئے صف بندیاں کریں اور ایک پولیٹیکل کیڈر کو ختم کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سبق سیکھنے کا صلاحیت نہیں رکھتا ہے, بلکہ اس کا پالیسی ہے کہ پاکستان کو ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ چلا جائے. پالیسی اس لیے ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے کرتے درتے ہیں وہ اس ملک کو معاشی بدحالی کی طرف لے جائیں گے. اس طریقے سے لے جایا جائے گا کہ جہاں معاشی بدحالی ایسے لوگوں کے معیشت کا حوالہ کیا جائے گا جو اپنے مفاد کے لیے ہوں, اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اس ایٹمی قوت کو معاشی بدحالی کی طرف لے جایا جائے, اور اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک سے باہر چلے جائیں. یہ جو چھوٹے موٹے یہ بڑے مصنوعی پولیٹیکل پارٹیز جاتے ہیں, یہ ریٹائرمنٹ کا اثاثہ ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا, تاکہ وہ اپنے سامراجی آقاؤں کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان کو کہ ترقی کو, سیاسی شعور کو, پارلیمنٹ کے فعالیت کو, بالادستی کو ہم نے روکا ہے, اور پھر ہم اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا ویزا لگا کے آپ کے ملک میں آ کے بیٹھیں گے, جیسے آپ ان کے حالت دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنے قلم کار ہیں, جتنے لوگ اپنے قلم کے ذریعے اپنے سماج کو سدھارنے کا سوچتے ہیں, اس میں نقاد ہیں, دانشور ہیں, اہل کتاب جو کتاب لکھتے ہیں, یا کالم نگار ہیں, یا سیاسی کارکن جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا کام کرتے ہیں, ان کا ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ آئندہ نسلوں کو اس مصنوعی سماج اور اس بحران سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب ہم آتے ہیں بلوچستان میں. جب باپ پارٹی کو بریگیڈیئر خالد فرید نے ایجاد کیا تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارا آئندہ نسلوں کا مستقبل $300 بلین کا جو قومی اثاثہ تھا بلوچستان کا ریکدک, اس کو دوسرے پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مصنوعی سا ان کیمرہ سیشن سجایا, اور ہمارے اس اربوں اور کھربوں ڈالر کا جو اثاثہ تھا, جو ہمارے مستقبل تھا, ہمارے آئندہ نسلوں کا تھا, اس کو بیچا, اور آج پھر صوبے کا بدحالی اپنے جگہ پہ ہے. صوبے کا بدحالی کا یہ مثال ہے کہ آج کا جو وزیر اعلیٰ ہے, پتہ نہیں وہ اٹھ سکتا ہے, اپنے کمرے سے جا نہیں سکتا ہے, وہ بجٹ سیشن میں بھی نہیں گیا کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تنخواہوں کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب سیاسی کارکن کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ایسے ماحول سے اپنے صوبے کو, آلودہ سیاسی عمل کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اپنا احتساب کریں, اپنے پارٹیوں کے احتساب کریں, اس مصنوعی قیادت کا حساب کریں جو اس صوبے کو پسماندہ رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. صوبے کے سائل کو کسی ایک کے ذریعے بیچا گیا, صوبے کے باقی وسائل کو کسی ایک جعلی سیاسی عمل اور مصنوعی اور مشکوک اپنا ان کیمرہ سیشن کے ذریعے بیچا گیا. اب آئندہ آنے والے جو 5 سال ہیں, جس کے لیے
ایک نیا پارٹی کو, جعلی پارٹی کو تشکیل دیا جا رہا ہے. یقیناً کچھ اور اس صوبے کا بیچا جائے گا, تو ہم اپنے ذمہ داری کو پورا کریں کہ آئندہ نسلوں کے دفاع کے لیے اپنے قلم کو, اپنے آواز کو, اپنے اپنے میڈیا کے اپنے اپنے صلاحیت اور ہمت کے ذریعے ادا کریں, تاکہ یہاں صوبے میں جو ہزاروں لاکھوں بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں غربت کی وجہ سے. کل پرسوں ہمارا کہیں ایک ایجوکیشن کا میٹنگ تھا, میں حیران ہوا کہ اس اسکول کے انچارج نے کہا, ایک سرکاری اسکول کے انچارج نے کہا کہ اس سال جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان سے بچوں کا تعداد کم ہوا ہے, اور سرکاری اسکولوں کی طرف لوگوں نے اپنے بچوں کا زیادہ جو ہے تعداد میں رجسٹریشن کرنا شروع کر دیا ہے. وجہ یہ نہیں کہ سرکاری اسکولوں کا جو معیار ہے وہ بڑا ہے, وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری اسکولوں کا کیپیسٹی تھا اس کے باوجود کئی بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں. یہ دکھ کا بات ہے کہ ہمارے آئندہ نسل ایک تو تعلیم سے جو ہے محروم ہوئے, اور جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے. آج آپ دیکھیں پچھلے 5 سال سے روزگار کے لیے جو سرکاری طریقہ کار ہے وہ پہلے اشتہار دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کئی بار اس انٹرویو کا جو سیشن ہے اس کو کینسل کرتے ہیں. جو لوگ دور دراز علاقوں سے اس غربت میں, اس افلاس میں انٹرویو دینے آتے ہیں, ان کا پھر وہ جو ماں باپ کا چھوٹا موٹا سرمایہ ہے وہ بھی خرچ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت تعلیم سے بھی محروم ہیں بلوچستان میں, ہزاروں لاکھوں لوگ اس وقت روزگار سے بھی نوجوان ہیں, کیونکہ ہم اپنے جو ہے کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اور پھر ایک نیا پولیٹیکل پارٹی کو ہمارے صوبے میں مسلط کیا جائے گا, جو پولیٹیکل پارٹی پھر اس صوبے کا جو بچا کچا اثاثے ہیں اس کو بھی وہ ہضم کریں اور اپنے سامراجی آقاؤں کو خوش کریں. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ریکودک کو کمپنیوں کو دینے کے بعد ہمارے صوبے میں خوشحالی آئے گی. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ پچھلے 40 سالوں سے یا 4 دہائیوں سے سائن تک کا بھی جو وہاں سے جو وسائل نکل رہے ہیں اس سے بھی ہمارے صوبے کو کوئی خوشحالی نہیں ملا. ٹرالر مافیا کئی ارب روپے کا مچھلی ہمارے صوبے کا چوری کر رہا ہے, کیونکہ نمائندہ پارٹی اس وقت حکومت میں نہیں ہے. وہ عوام کے دفاع کرنے کے بجائے, اس صوبے کے وسائل کے دفاع کرنے کے بجائے وہ ان ٹرالر مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور منتھلی اپنا لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی کارکن نے اپنا کردار سنجیدگی سے ادا نہیں کیا. ہم ایسے جدوجہد کی طرف جائیں جہاں اسمگلنگ, ٹرالر مافیا, وسائل کا لوٹ مار, کرپشن سے بالا تر ہو کے ایک سماج کو ہم بنائیں. اس میں سیاسی کارکن, اہل قلم, پریس کلب کے ہمارے ساتھی اپنا اپنا کردار ادا کریں. میں ایک دفعہ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارا بلوچستان کے مفاد کے لیے, آئندہ نسلوں کی خوشحالی کے لیے آپ کے ساتھ تعاون رہے گا. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آئندہ نسلوں کے لیے اپنے قلم کو, اپنے آواز کو اور اس میڈیا کو, اس گھر کو جس کو پریس کلب کہا جاتا ہے, اس کو استعمال کریں گے. آپ سب کا شکریہ. سب کو بہت شکریہ کیا کہ وہ اپنے سیاسی قیادت اور اپنے پارٹیوں کا احتساب کریں. تو اس کا مطلب ہے وہ ذمہ دار ہیں جو ان کا احتساب کیا جائے گا. ایک بات میں نے یہ کیا. دوسرا یہ کہ ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ایک مفلوج پاکستان کو چلایا جا رہا ہے اور اس کو مزید مفلوج کیا جائے گا. یقیناً اس کا وجہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مفادات اس ملک کے مفاد سے زیادہ عزیز ہے اور پارٹیوں کو اس وقت مفلوج کر کے رکھا ہے. یقیناً وہ لوگ احتساب کے لیے حاضر ہوں جنہوں نے اس صوبے کے سیاسی عمل کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آلودہ کیا. ذمہ دار وہ ہیں
اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر طاقتور اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار اس لیے ادا کرتا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں اور چلے جائیں۔ میں اس لیے عام سیاسی کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ اس تمام بحران سے جہاں جعلی پولیٹیکل پارٹی، مصنوعی سیاسی قیادت، قبائلی قیادت کریٹ کیا جاتا ہے، وہ اپنے علم، دانائی، فہم کے ذریعے ایک نئے دور کا آغاز کریں جہاں سیاسی کارکن نظریے کی بنیاد پہ جو ہے منظم ہو اور شخصیات کی بنیاد پہ منظم نہیں ہو۔ جی صاحب، یہ بتا جس طرح آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، ہمارے پاس ایجوکیشن تو جو معیار ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کس لحاظ سے اس میں آج کل سیاست بہت زیادہ ہو رہی ہے، مفادات کی جنگ ہو رہی ہے، ہمیں الاؤنسز ملی، مگر ایجوکیشن جو فیس ادا کرتے بچے اسکولوں سے باہر ہے، اس کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور ایجوکیشنسٹ جو وہاں پہ موجود ہے، الاؤنسز کی بات کریں تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایک طریقے سے الاؤنس کی بات کریں، اور بچے جو باہر ہیں کلاسز وہ نہیں لے رہے، ٹیچرس بھی کلاسز نہیں لے رہے ہیں، تو بچے کیسے اسکول میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جب تک آپ کا نمائندہ حکومت آپ کے ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں ہوگا، غیر نمائندے لوگ، بریگیڈیئر خالد فرید کے پیداوار لوگ، وہ اپنے سماج کی خدمت نہیں کریں گے۔ 5 سال کا کرسی پہ بیٹھ کے وہ ان کو ڈیلیور کریں گے جنہوں نے ان کو کرسی پہ بٹھایا ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کا بنتا ہے کہ اپنے سماج کو جو بحرانوں کا شکار ہے اس پہ اپنے اپنے صلاحیتوں، اپنے جو ہے انرجی اور طاقت کے مطابق اس کو چینج کر کے ہم ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ جو آپ کا نمائندہ حکومت نہیں ہے وہ قطعاً آپ کے مسائل نہیں سنے گا۔ میں 2-3 دن پہلے اساتذہ کے اس دھرنے میں گیا تھا، میرا یہ بات تھا کہ اگر آپ کا نمائندہ ہوتا حکومت تو آپ کا تو ڈائلاگ پچھلے کئی مہینوں سے ان کے ساتھ چل رہا ہے، تو نمائندہ حکومت کو یہ چاہیے تھا بجٹ سے پہلے آپ کے عہدیداروں کو بلاتا، ایک درمیانہ راستہ اختیار کر کے ہم آگے چلے جاتے۔ ان کو دلچسپی ہی نہیں ہے جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں، اسی لیے وہ ڈائلاگ کو، بات چیت کو نہیں سمجھتے۔ جہاں بات چیت نہیں ہوگا، جہاں منشور نہیں ہوگا، جہاں PSDP کا پالیٹکس ہوگا، وہاں اس قسم کے بحران اور مسائل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے پورے ملک میں خصوصاً ایک آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کا بحران اور المیہ کی طرف گئے۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے ان کے پاس یہ پروگرام نہیں ہے کہ آبادی کو ہم کس طریقے سے مینیج کریں۔ ہمارا آبادی بدترین طریقے سے بڑھ رہا ہے۔ مثلا جس ملک میں آٹے کے ایک تھیلا جس کا 10 کلو وزن ہے اس کے لیے 6 خواتین مرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک سو کال زرعی ملک کے زراعت کی طرف آپ کے حکومتوں نے توجہ نہیں دیا۔ یہاں قحط سالی ہے اس ملک کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمائندہ حکومتیں نہیں ہیں، پروگرام، منشور اور پالیسی یہاں نہیں ہے، یہاں افراد PSDP کے ذریعے لاتے ہیں۔ اور PSDP کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں، نالی اور ٹرانسفارمر اور گلی اور کوچے کے اور نلکے کے معاملہ اتنا الجھایا گیا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے پاس یہ صلاحیت اور فکر پروگرام نہیں ہے کہ بڑے پروجیکٹس لائے اور لوگوں کو روزگار دے۔ تو جب تک آپ کا نمائندہ حکومت نہیں ہے، نمائندے کو آپ لائیں گے، باشعور سیاسی کارکن لائیں گے۔ پارٹیوں کے اوپر آج فائنینسرز کا قبضہ ہے، پارٹیوں کے اوپر آج ٹھیکیداروں کا قبضہ ہے۔ پارٹی میں وہ شخص الیکشن لڑ سکتا ہے، کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو، ووٹر کو تو خود جانا پڑے گا، خود یہ ووٹر کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اس شعور کو بیدار کرنے میں ہمارا، آپ کا اور سیاسی کارکن کا ذمہ داری ہے۔ اچھا، 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس نے ملک میں بالکل ایک جگالی چینج کر دیا، جو پالیٹکس کی صورت تھی وہ اس میں تبدیلی آئی۔ آپ 9 مئی کے واقعات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو رونما والی تبدیلیاں ہیں اس کے اثرات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اگر تاریخ کو دیکھیں، پاکستان کا تاریخ سائیکولوجیکل پراکسی سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں آپ کو خوفزدہ رکھنے کے لیے ہتھوڑا گروپ ایجاد کیا جاتا ہے، کہیں آپ کو خوفزدہ رکھنے کے لیے 100 بچوں کا قتل ہوتا ہے، کہیں آپ کو خوفزدہ رکھنے کے لیے سندھ اور کراچی کے اندر ٹارگٹ کلرز کو کھلا چھوڑا جاتا ہے، کہیں مذہبی یہ وہ۔ 9 مئی کو جو واقعہ پیش آیا تو اس کا تو ذمہ داری اس حکومت پہ جاتا ہے اور اس وقت جو ایڈمنسٹریشن تھا اس پہ جاتا ہے۔ اب آپ ایک ایسے اخلاقی خلا میں رہ رہے ہیں
کہ آپ کو کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کا سب آزادانہ جانچ انکوائری کون کرے کہ یہ رپورٹ کہ 9 مہینے کے واقعات اصلی تھے نقلی تھے. آپ اتنے بدترین اخلاقی جو ہے بحران میں ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اکیلا ایک شخص کو مورد الزام ٹھہرانا یہ خود ایک سازش ہے, اور باقی جو لوگ اس 9 مہینے کے حصے میں تھے وہ ایک نئے مصنوعی پارٹی کے حصہ بنے, تو ان کا گناہ کس نے معاف کیا؟ کسی عدالت میں گئے. اس کا مطلب ہے کہ اس ملک پہ ایک ایسے طاقت کا حکومت ہے جو اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو گناہگار بھی کر سکتا ہے اور ان کے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے. اچھا عارف صاحب, آپ نے طاقتور اسٹیٹمنٹ کی بات کی پولیٹیکل پارٹی جس میں پیپلز پارٹی ہے یا بی ایس پی وغیرہ جو بھی ہے, اب اس کے لیے آپ سمیت یعنی آپ کے مکھیات جس میں شاید خاقان عباسی وغیرہ آپ لوگوں نے کوشش کی اپیل کر رہے ہو یا آپ کہہ رہے ہیں دانشور آ گیا ہے, تو کیا اس طاقتور اسٹیٹمنٹ کے آگے یہ مزید ہمیں 10 سال لگیں گے جنگی صاف کرنے میں, یا ایک اس طرح کے انقلاب کی ضرورت ہے کہ فوراً کیونکہ آپ نے خود دیکھا 9 مہینے پر فوراً ایک نئی پارٹی آ گئی. اب وہی لوگ ہیں کبھی باپ پارٹی کی شکل میں کبھی گزر جا رہے ہیں, یہ مزید آپ کو کتنے 2 دہائی مزید لگے کہ آپ جیسے آپ دیکھیں, اگر اگلا سلیکشن آنے والا الیکشن تو اپنے جگہ, اگلا سلیکشن آنے والا ہے, اس سے پہلے شعور اور درد رکھنے والے لوگ یہ سوچیں کہ ہمارا ووٹ ہمارا فیصلہ کرے گا اور ہم اپنے ووٹ کا دفاع کریں گے, تو ایسے جعلی اور مصنوعی پارٹیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ ان کا بھی ایک پریس کانفرنس ہونے کے بعد راستہ ان کا گم گیا, ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعور رکھنے والے لوگ اپنا زندگی تبدیل کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی خونی انقلاب آئے. ترکی پاکستان کی طرح کولڈ وار میں ایک فرنٹ لائن سٹیٹ تھا, اور کولڈ وار میں وہاں کئی دہائیوں تک جعلی مصنوعی قیادت کو مسلط کیا تھا. اس میں آپ اگر تنسوق چلر کو دیکھ لیں, سلیمان ڈیمرل کو دیکھ لیں, اس میں ترگت اوزال کو دیکھیں, تو وہاں کے شعوری لوگوں نے اپنے سیاسی عمل کو منظم کیا, اور آج ترکی یورپ کے ایک معزز اور خوشحال ملک ہے. تو یہ ذمہ داری ہر آدمی پہ آتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ کو آج کے مفاد کے لیے قربان کرے گا, یہ آج کے مفاد کو آئندہ کی خوشحالی کے لیے قربان کرے گا. یہ ہمارا آپ کے سب کا اجتماعی ذمہ داری ہے. اچھا آپ کی سیاست کو آپ کے اسکول میں 19 سے واچ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, تو آپ انڈیپینڈنٹ کے الیکشن لڑتے رہے, اس کے علاوہ آپ نے ایک وفاق پرست پارٹی میں بھی گئے, پھر ایک کانگریس پارٹی میں بھی گئے, اور اس کے بعد اب آپ ایسے بھی گئے. تو ایک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹیوں میں کیا مطلب مشکلات آپ کو رہی ان سیاست کرنے میں, پاکستان کے مسائل کو آگے لانے میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک قبائلی ایک گروپ بنانا چاہیے آپ کو, یا کسی بڑی پارٹی کی قیادت کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں؟ دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ جب 2002 میں میرے گھر بلڈوزر ہوئے تو اس وقت بے نظیر بھٹو پاکستان سے باہر تھی اور وہ اپوزیشن میں تھی. 27 ستمبر 2002 میں شامل ہوا. اس کا مطلب میں اپوزیشن میں گیا اور میں یہ سمجھا کہ جو ناانصافیاں اس کو روکنے کے لیے ایک سیاسی عمل اور ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ٹھیک کر سکتا ہے. اس کے بعد اقتدار میں نے چھوڑا, اقتدار کے لیے کبھی نہیں چھوڑا. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پرامن آواز کو سیاسی طریقے سے اٹھا سکتے ہیں. تو احتجاجاً میں نے احتجاج کرتے ہوئے سینٹ چھوڑا, آپ اس کے خود گواہ ہیں. اور اس کے بعد ہم اس وقت نون لیگ میں شامل ہوئے جب نون لیگ جمہوریت کا بات کر رہا تھا. اقتدار میں وہ ہمارے صوبے کو ڈیلیور نہیں کر سکے. اب دو رائے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہوگا کہ آپ نے خواہ چھوڑا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا چھوڑا. ہم نے دونوں میں سے جو ہم کو بہتر لگا ہم نے چھوڑا. جس پولیٹیکل پارٹی میں ہم گئے 2018 میں الیکشن لڑا, کیا یہ وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے میں ہم شامل ہوئے, یا وہ پولیٹیکل پارٹی کسی اور پروگرام میں جا کے ضم ہوا؟ اس کا انصاف آپ اپنے قلم سے پھر لکھیں. اچھا صاحب, آپ آئندہ الیکشن کو سلیکشن کراتے ہیں تو کیا آپ اس میں حصہ لیں گے, اور لیں گے بھی اگر دوبارہ سرسی طرح تعمیر کی جاتی ہے تو کیا لائحہ اختیار کریں گے اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جہاں ریاستی ڈنڈے پہ نئے پولیٹیکل پارٹیوں کا شکل بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب سلیکشن کی طرف
پھر ریاست جا رہا ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں, خلا نہیں چھوڑیں گے. ہم ہمارے ساتھی سیاسی عمل کے حصہ بنیں گے. ہم کو عوام نے پہلے بھی اعتماد دیا ہے, ہمارے سیاسی ابھی بھی ساتھی ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم کو اس عمل کے حصہ بنیں گے جس میں بھلے 100 قسم کا سلیکشن ہو, تاکہ ہم اگر موقع ملے اپنا آزادانہ کردار ادا کر سکیں. یہاں ہمارے چھوٹے بھائی نے کہا قبائلی, میں سیاسی عمل کا بات کر رہا ہوں, میں قبائلیت کا بات نہیں کر رہا ہوں. میں کوئی قبائلی جتھا تشکیل دینے کے کسی بھی حق میں نہیں ہوں. آج ہم ارتقائی عمل سے ہم نئے دور میں داخل ہونے کے لیے سیاسی عمل کا نام لیں گے. ایک دن آپ بوڑھے ہو جائیں گے, پھر کہیں گے ہم نے ذمہ داری نہیں نبھایا, تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. وہ ایک جنرل عثمانی کا کہا, کہتے تھے بہت ہی نیک آدمی, ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کتاب لکھا, تو ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کو کتاب لکھنا چاہیے تھا. تو میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ آپ کے قلم کے ساتھ نہ تھی آئندہ نسلوں کا خوشحالی. اس قلم کو آپ استعمال کریں. بہت شکریہ. آپ سب کا شکریہ.